فی الحال امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور کا کوئی منصوبہ نہیں۔ مذاکرات کے اگلے دور میں شرکت کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، حتمی فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی میڈیا بریفنگ کہا، امریکی بحری ناکہ بندی اور ایرانی جہاز پر حملہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہے۔ اور امریکہ نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہم نے پاکستانی ثالث کار کو بتا دیا، امریکہ ایران پر الزام تراشی کا کھیل کھیل رہا ہے، امریکہ پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ فی الحال امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور کا کوئی منصوبہ نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد ایران امریکہ مذاکرات میں نیا موڑ آ گیا۔ ایران کا اہم بیٹھک کے بعد دوسرے دور کے لیے پاکستان نہ آنے کا اعلان۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی دھواں دار پریس کانفرنس۔ صاف کہہ دیا کہ امریکہ نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی اور یہ ثابت کر دیا کہ وہ مذاکرات اور امن کے لیے بالکل سنجیدہ نہیں، اس لیے ایران کا فی الحال مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ امریکہ نے بحری ناکہ بندی کی اور ایک ایرانی جہاز پر حملہ کیا، جو جنگ بندی اور بین الاقوامی قوانین دونوں کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ نے 2 مرتبہ مذاکرات کی خلاف ورزی کی، ایران پر حملے کیے، ایرانی شہریوں کو نشانہ بنایا اور بنیادی ڈھانچے پر حملے کیے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ بجائے مثبت کردار ادا کرنے کے الزام تراشی کا کھیل جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ سے سچ بولنے کی توقع کبھی بھی نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ ہم پر الزام لگاتا رہتا ہے۔ اسماعیل بقائی نے ساتھ ہی واضح کیا کہ قومی مفادات کا تحفظ جب تک ضروری ہوگا جاری رہے گا۔ اگر امریکہ یا صہیونی حکومت کی جانب سے کوئی نئی جارحیت کی گئی تو مسلح افواج مکمل صلاحیت کے ساتھ فیصلہ کن جواب دیں گی۔ ایرانی وزارت خارجہ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی وفد تہران سے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جا رہا ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے امریکہ کی منصفانہ اور مناسب پیشکش قبول نہ کی تو وہ اس کے تمام بجلی گھروں اور پلوں کو تباہ کر دے گا۔ چین کا ایرانی بحری جہاز تحویل میں لینے پر اظہار تشویش۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی جہاز روکنے کے واقعے پر تشویش ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے صورتحال نازک مرحلے پر پہنچ چکی ہے۔ چین امریکہ ایران مذاکرات میں تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا، فریقین کو جنگ بندی کا خیال رکھ کر ذمہ دارانہ انداز میں کام کرنا ہوگا۔ ترجمان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، امید ہے مذاکرات کا عمل جاری رہے گا۔ کرملن کے مطابق ایران کے معاملے میں ثالث نہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر روس مدد کے لیے تیار ہے۔ مذاکراتی عمل سے خطے اور عالمی معیشت کے لیے منفی نتائج سے بچا جا سکتا ہے۔ امید ہے مذاکرات کا عمل جاری رہے گا۔ کرملن کے مطابق ایران کے معاملے میں ثالث نہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر روس مدد کے لیے تیار ہے۔ مذاکراتی عمل سے خطے اور عالمی معیشت کے لیے منفی نتائج سے بچا جا سکتا ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور نہ صرف پھر سے اسلام آباد پر صدر ٹرمپ کا مذاکراتی ٹیم کو پاکستان بھیجنے کا اعلان، اور کہا ایران سے بات چیت کے لیے امریکی مذاکراتی ٹیم آج اسلام آباد جائے گی۔ سٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر مذاکرات کے لیے پاکستان جا رہے ہیں۔ جیری وینس بھی مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس کی تصدیق، صدر ٹرمپ کا مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں پاکستان آنے کا عندیہ۔ امریکی ٹی وی کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں سب ٹھیک رہا اور ٹرمپ بھی پاکستان جانے پر راضی ہوئے تو ایرانی صدر بھی اسلام آباد آ سکتے ہیں۔ ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی، کہا امریکہ ایران کو مناسب اور منصفانہ ڈیل کی پیشکش کر رہا ہے، امید ہے ایران اس ڈیل کو قبول کر لے گا۔ ادھر امریکہ نے ایرانی بحری جہاز کو تحویل میں لے لیا۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے پر جہاز کو قبضے میں لیا گیا ہے۔ امریکی فوج نے کارگو بحری جہاز توسکا کے انجن روم کو نشانہ بنایا۔ امریکی بحریہ نے ایرانی جہاز کے انجن روم میں سوراخ کر دیا اور امریکی سینٹ کام نے ایرانی جہاز پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ کہا جہاز اب بھی امریکی تحویل میں ہے۔ عالمی میرین ڈیٹا کے مطابق ایم وی توسکا کنٹینر شپ ایرانی پرچم کے تحت رجسٹرڈ ہے۔ ایرانی تجارتی جہاز بحیرہ عرب کے لیے روانہ ہوا تھا۔ امریکہ نے ایرانی بحری جہاز کو تحویل میں لے لیا۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر جہاز کو قبضے میں لیا گیا۔ ایران نے تجارتی جہاز پر فائرنگ کو سیز فائر کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایران کی اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان خاتم الانبیاء ملٹری ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران کی تجارتی بحری جہاز پر فائرنگ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ امریکی فوج کی مسلح ڈکیتی کا بہت جلد جواب دیا جائے گا۔ ایرانی تجارتی جہاز چین سے ایران آ رہا تھا۔ ترجمان کے مطابق امریکی حملے کے بعد ایرانی فورسز نے کچھ امریکی فوج کے بحری جہازوں پر ڈرون سے حملہ بھی کیا ہے۔ ایرانی تجارتی جہاز چین سے آ رہا تھا جب امریکہ نے اس پر فائرنگ کی۔
آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ایران نے تجارتی جہاز پر فائرنگ کو سیز فائر کی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور ایران کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم اس پر فائرنگ کا جواب دیں گے اور امریکہ نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایران کی اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان خاتم الانبیاء ملٹری ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ نے ایران کی تجارتی بحری جہاز پر فائرنگ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے آسٹریلوی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے ایران امریکہ مذاکرات میں اسحاق ڈار کی کاوشوں اور پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آسٹریلوی وزیر خارجہ کی سفارتی روابط کے فروغ کے لیے مسلسل عزم کی بھی تعریف۔ اسحاق ڈار نے 11-12 اپریل کو اسلام آباد مذاکرات کے بارے میں آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار کا بات چیت اور تعمیری روابط کو فروغ دینے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے آسٹریلوی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے ایران امریکہ مذاکرات میں اسحاق ڈار کی کاوشوں اور پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آسٹریلوی وزیر خارجہ کی سفارتی روابط کے فروغ کے لیے پاکستان کے مسلسل عزم کی بھی تعریف۔ گلگت بلتستان انتخابات کے لیے امیدواروں کی سلیکشن۔ نون لیگ کے سربراہ نواز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ کا مری میں اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور دیگر پارٹی رہنماؤں کی شرکت۔ گلگت بلتستان کے 24 حلقوں کے لیے امیدواروں کے ناموں پر غور۔ گلگت بلتستان میں انتخابات 7 جون کو ہونے جا رہے ہیں۔ 24 حلقوں کے لیے امیدواروں کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے اور مسلم لیگ نون کی قیادت اس وقت موجود ہے اور اجلاس جاری ہے۔ گلگت بلتستان میں انتخابات 7 جون کو ہونے جا رہے ہیں۔ چین کی بے مثال ترقی دنیا کے لیے روشن مثال ہے۔ امن، استحکام اور عالمی ترقی میں چین کے کردار کو سراہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چینی زبان کے دن پر خصوصی پیغام۔ اور کہا چینی زبان عالمی منظرنامے میں بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکی، عوام کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے میں زبان اہم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اپنے پیغام میں کہا سندھ اور چین کے درمیان ثقافتی رشتے صدیوں پر محیط ہیں۔ پاک چین دوستی کے فروغ میں چینی زبان کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ چین کی بے مثال ترقی دنیا کے لیے روشن مثال ہے۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں نیو سبزی منڈی کے مرکزی گیٹ پر ڈکیتی کا واقعہ۔ ڈاکو پیٹرول پمپ کے مالک سے 75 لاکھ روپے لوٹ کر فرار۔ پولیس حکام کے مطابق مزاحمت پر کار سوار پیٹرول پمپ مالک کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ پیٹرول پمپ مالک رقم سبزی منڈی میں واقع بینک میں جمع کرانے جا رہا تھا۔ آئی جی سندھ نے اس کا نوٹس لے لیا۔ اس پر بات کریں گے ساجد رؤف سے۔ جی ساجد، بتائیے گا۔ دیکھیے بالکل یہ کراچی کا علاقہ ہے، سپر ہائی وے نیو سبزی منڈی کے قریب ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر ایک پیٹرول پمپ کے مالک سے تقریباً نامعلوم ملزمان 75 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہوئے اور مزاحمت پر جو ہے وہ پیٹرول پمپ کے مالک کو فارغ کر کے زخمی بھی کر دیا۔ واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے جس پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان جو تھے کہ وہ گاڑی میں سوار تھے، موٹر سائیکل میں سوار تھے اور جو پیٹرول پمپ کا مالک تھا وہ تقریباً 75 لاکھ روپے بینک میں جمع کرانے جا رہا تھا کہ جو سبزی منڈی کا مرکزی گیٹ ہے اس کے سامنے جو ہے ڈاکو نے انہیں روکا اور مزاحمت پر جو ہے ان کو فائرنگ کر کے زخمی کیا۔ تقریباً 75 لاکھ روپے جو ہے وہ لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس حکام واردات کی اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچے اور پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج سمیت دیگر شواہد جو ہے وہ لیے اور اس کے بعد ملزمان کی تلاش شروع کر دیے۔ دوسری جانب جو آئی جی سندھ ہیں انہوں نے بھی واقعے کا نوٹس لیا اور ایڈیشنل آئی جی کراچی سے جو ہے اس واقعے سے متعلق تفصیلات طلب کر لی اور پولیس کو ہدایت کی فوری طور پر جو واردات میں ملوث ملزمان ہیں ان کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔ جی صحیح ساجد، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چینی صدر شی جن پنگ کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان عملی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا گیا۔ چینی صدر شی جن پنگ کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق دونوں ممالک کے مابین عملی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ پاک مصر مشترکہ فوجی مشق تھنڈر 2 کا چیراٹ میں کامیاب انعقاد۔ ISPR کے مطابق 2 ہفتے پر محیط مشقوں میں پاکستان اور مصر کی افواج کی بھرپور شرکت۔ پاکستان آرمی کے SSG اور مصری اسپیشل فورسز کے دستوں کا پیشہ ورانہ مہارتوں پر مظاہرہ۔ مشقوں کا محور دہشت گردی کے خلاف آپریشنز اور حکمت عملی کو بہتر بنانا تھا۔ پاکستان علماء کونسل نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششوں پر پاکستان کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے امریکہ اور ایران کی قیادت سے اپیل اور تمام عالم اسلام سے دعا کی بھی درخواست کی ہے۔ میں پاکستان علماء کونسل کی طرف سے پاکستان کی قیادت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری
अपील है अमरीकी प्रेसिडेंट से भी और ईरान के प्रेसिडेंट से भी, ईरानी रहबर जनाब मुश्तबा खामनाई साहब से भी, कि वो अमन की तरफ और मुज़ाकरात की तरफ जो टेबल इस्लामाबाद में सजाई जा रही है उसकी तरफ आगे बढ़े। मैं गुजारिश करूंगा पूरे आलम इस्लाम से कि वो दुआ करे कि ये मुज़ाकराती अमल कामयाब हो, जंग की बजाय अमन, और अमन के लिए जो कोशिशें पाकिस्तान की क़यादत कर रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कोशिशों को कामयाब करे और दुनिया को अमन मिले, मुकम्मल जंग बंदी हो जाए और हमेशा के लिए जंगों का सिलसिला ख़त्म हो जाए। उधर सिंध हुकूमत ने गंदुम फरोख्त की हद को खत्म कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदुम की खरीदारी का जायजा इजलास। वज़ीर आला सिंध की गंदुम खरीदारी मुहिम तेज करने की हिदायत और कहा छोटे आबादकार अब बगैर किसी पाबंदी के गंदुम फरोख्त कर सकेंगे। फी एकड़ 5 बोरी की शर्त को खत्म करने से हारियों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। मुराद अली शाह की आबादकारों को फौरी अताइया यकीनी बनाने की भी हिदायत। अहम खबर जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध हुकूमत ने गंदुम फरोख्त की हद को खत्म कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास।